السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ شاہد منیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے CNN کا انٹرویو دیا۔ CNN آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائی ریٹڈ چینل ہے اور امریکن چینل ہے، اور اس کے اوپر انتہائی پروفیشنل اینکر پرسن ہیں۔ پاکستان والا سسٹم نہیں یہاں پہ۔ اگر وہ کسی ایجنڈے پہ بھی کام کرتے ہوں تو اس کے اوپر بڑا ہوم ورک کر کے آتے ہیں، اور ان کو کویسچن کو آنسر کرنا ساؤتھ ایشین جو پولیٹیشین ہیں ان کے لیے آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔ تو خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار پاکستانی جب بھی کہیں ابراڈ جاتے ہیں CNN کے اوپر یا BBC میں کہیں پھنس جائیں ہاٹ ٹاک جیسے پروگرام میں، تو ان کے لیے جواب دینا بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کو بھی پھنستے ہوئے، اور بے شمار ایسے سیاستدان ہیں پاکستان کے کہ ان سے سوال کوئی کیا جاتا ہے اور جواب وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس آج کے جو عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا CNN کا، یہ ہر لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل تھا، اور عمران خان صاحب نے بڑا دبنگ انٹرویو دیا۔ آج اس اہم انٹرویو میں عمران خان صاحب کو بڑے تند، تیز، تلخ، ترش سوالات کا سامنا کرنا پڑا، اور یقین کیجئے کہ مجھے یہ دیکھ کے بڑا اطمینان ہوا کہ، اور یہ قابل فخر بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب، انہوں نے ہر جو اینکر کا سوال تھا بڑا تلخ، بڑا سخت، ان کا بڑا انہوں نے جامع جواب دیا، اور بڑا کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے رپلائی کیا۔ امریکہ کا CNN چینل، جس کو ورلڈ وائڈ بہت ہائی ریٹنگ حاصل ہے، اس کو بڑے انہماک سے دیکھا جاتا ہے۔ ایئر وائی نیوز کے اوپر بھی میں نے بتایا آپ کو 4.25 لاکھ لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے، جب CNN سے ایئر وائی نیوز اس کو لائیو دکھا رہا تھا۔ تو ہر لحاظ سے یہ انٹرویو کو ورلڈ وائڈ ریٹنگ ملی۔ امریکہ میں کروڑوں لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں، تو ایسے چینل کے اوپر عمران خان جب بات کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی ان کو ویورشپ ورلڈ وائڈ ملنی تھی۔ تو اس موقع کے اوپر عمران خان کو جب سوال دہرائے گئے تو ان کا جواب تقریباً وہی تھا جو ہر 2 مہینے سے گزشتہ وہ جلسوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں، نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں امریکہ کے متعلق۔ تو اس سے متعلق ان کا کہنا تھا، ان سے کویسچن کیا گیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سازش امریکہ نے کی، جس کے اوپر آپ کا بڑا آپ ایمفسائز کر رہے ہیں، تو اس کا ذرا بتا دیجئے۔ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ دیکھیں، ایک ڈونلڈ لو ہے، وہ آپ کا سیکرٹری ہے، اس نے پاکستان کے متعلق، پاکستان کے پرائم منسٹر کے متعلق تھریٹ کیا، اس کا باقاعدہ ہم نے سائفر دیا، اور وہ جو اس نے لینگویج استعمال کی وہ کسی طور پر بھی سفارتی نہیں تھی۔ اس میں پاکستان کی ریاست کو دھمکایا گیا کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں نکالتے تو آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور اگر آپ عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن میں نکال دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے سب کچھ نارملائز ہو جائے گا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی، تو دوسری انہوں نے اس میں آگے پھر سے کہا کہ چونکہ جو پاکستان کا سسٹم ہے، اس میں نے یہ جو ہمیں سائفر ملا، ہم نے اس کو اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل اس میں رکھا، جو پارلیمنٹیرین تھے ہمارے، جو ہماری کمیٹی بنی ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے اس کو رکھا، اور اس کے مندرجات ہم نے شیئر کیے، اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسی تھی، جس میں ہر سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہر لحاظ سے یہ ایک دھمکی ہے اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے۔ تو دوسرا انہوں نے بتایا کہ چونکہ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی تھے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے نالاں تھے، ایسے بھی جو ممبران قومی اسمبلی تھے جن کی کوئی اتنی ورتھ نہیں تھی، لیکن جو امریکن ایمبیسی ہے وہ ان سے مل رہی تھی گزشتہ 2 مہینے سے، ان کی امریکن ایمبیسی ان کے کانٹیکٹ میں تھی، تو وہ لوگ جو بکے ہوئے تھے ان کو اس سے ایک بہت بڑا یہ لنک ہے کہ جو انہوں نے دہرایا دوبارہ سے CNN کے اوپر، کہ یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو پاکستان کی پولیٹکس میں اتنا ان کا نام نہیں ہے، لیکن وہ نالاں تھے، ان کو استعمال کیا گیا، اور اس میں جو ایمبیسی ہے اس کا بھی رول تھا۔ پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میں رشیا گیا تو رشیا سے ہمیں وہاں سے 30% گندم کم قیمت کے اوپر مل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں سے جو تیل تھا وہ بھی 30% کم قیمت کے اوپر مل رہا تھا، اور یہی چیزیں ہندوستان بھی ادھر سے لے رہا ہے رشیا سے، لیکن پاکستان کو اس کے اوپر تھریٹس مل رہی تھی، اور ہندوستان کے لیے
کوئی پیمانہ امریکہ کا اور ہے۔ دیکھیں، میں ایک 22 کروڑ کی قوم کا لیڈر تھا، وزیر اعظم تھا، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ تو میرے لیے سب سے پہلی ترجیح میری قوم ہے، میرے لیے سب سے پہلی ترجیح میری یہ قوم ہے۔ میں نے اپنی قوم کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز فائدے میں ہے۔ میں قطعی طور کے اوپر جنگ کا حامی نہیں ہوں۔ اس کے اوپر جو اینکر تھی اس نے سوال کیا کہ آپ جب رشیا میں گئے تو آپ کے جاتے ہی جو پوٹن تھا اس نے اٹیک کر دیا یوکرائن کے اوپر، کیا آپ کو اس کے اوپر ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ جو آپ کا جانا ہے وہاں پہ، وہ اس دوران میں جنگ کا لگنا، اور آپ اس کے اوپر کیا آپ اپنا نقطہ نظر دیں گے، اور آپ اس کے اوپر کیا معذرت وغیرہ یا ایکسکیوز کا آپ کو اس میں کوئی بات کریں گے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ پروگرام پہلے سے پری پلان تھا، عرصہ دراز سے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی، اور میں تمام اداروں سے مشاورت کے بعد میں رشیا گیا، اور میں جنگ کا قطعاً حامی نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا کہ سڈنلی اس دن اٹیک ہو جانا ہے اور یہ ساری جنگ چھڑ جانی ہے۔ میں کبھی بھی جنگ کا حامی نہیں رہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے طے کیے جائیں۔ یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا، اینکر جو CNN کی تھی اس کو۔ اس کے بعد میں اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایسا فردر کیا ایویڈنس ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے انٹرویل کیا پاکستان کے معاملات میں؟ تو جواباً عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے جو سیکرٹری ہیں، انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو، ان کا سائفر ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر جو ان کے ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ تھے ان سے ملاقاتیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کل آ رہی ہے، اٹس مین کہ آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں کڑیوں کے ساتھ کڑیاں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے، جو اینکر پرسن تھی آگے سے، اس نے کہا کہ کیا آپ کو جو US جو فارن ہمارا آفس ہے، انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے نہیں گزری کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سیاسی ایک جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے، اور ہمارا جو ہے ایسا کبھی بھی ایجنڈا نہیں رہا۔ اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ لوگوں کا ایسا ایجنڈا نہیں رہا؟ امریکہ نے جو ہے وہ ایران کے اندر مداخلت کی، انٹرویل کیا، پھر امریکہ نے بے شمار ملکوں میں انٹرویل انہوں نے کیا، ان میں مداخلت کی، انٹرفیئرنس ان کی اس چیز کی جو ہے وہ بے شمار ممالک میں وہ رہی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے ایران کا بھی اس میں حوالہ دے دیا، جو پچھلے ایران کے شاہ تھے ان کو کیسے نکالا گیا اور پھر ایک کو دوسرے کو لے کے آئے، اور جو بھی ایسا رجیم چینج کا۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ رجیم چینج آپریشن تھا جو میرے خلاف لایا گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈونلڈ لو ہے، جس نے یہ سائفر جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑایا ہمارے سفیر کے، اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے اس کو ڈسمس کرنا چاہیے، اور اس کی جو متکبرانہ انداز ہے اس کے اوپر اس کی باز پرس کرنی چاہیے۔ یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا، جو اینکر تھی اس کو CNN کی۔ تو اس سے آگے بڑھتے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے، انہوں نے عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ جو 30 سال سے کرپشن میں لت پت ہیں، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ لوگوں میں اس چیز کا بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگوں میں اس چیز کا بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے، اور لوگ اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اینٹی امریکنزم جو پاکستان میں ویو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ ہم نہیں، خود آپ کا اپنا ملک ہے۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ تو جو اس کے اندر انہوں نے کہا، جو اینکر تھی CNN کی، اس نے کہا کہ آپ نے جتنے بھی جو آپ کے کیسز آپ نے بنائے تھے، تو ابھی تک تو ان کے اوپر کوئی بھی آپ ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے، نہ ان میں کسی کو سزا دلوا سکے، کیونکہ یہ کہنا ہے آپ کی اپوزیشن پارٹی کا، اپوزیشن جماعتوں کا۔ پھر دیگر اس کی جو اینکر تھی CNN کی، اس نے کہا کہ جو آپ کے وزیر خارجہ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بھی سازش کو مسترد کیا، اور جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بھی سازش کو مسترد کیا، اور جو آپ کی فوج ہے انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا۔ یہ جب عمران خان صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا تھا، تو
تو اس کے بعد میں جو اس نے اپنا کنکلوڈ کیا اینڈ کے اوپر، تو اس نے یہ جملے اس میں ادا کیے، عمران خان صاحب کے جانے کے بعد اس نے یہ جملے ادا کیے۔ اور عمران خان نے اپنا جو نقطہ نظر تھا بڑا سالڈ طریقے کے ساتھ USA میں بھیجا، فارورڈ کیا، اور اس میں کوئی لغزش نہیں تھی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بڑا کلیئر کٹ واضح پیغام تھا عمران خان صاحب کا امریکہ کو۔ اور یہ پاکستان کی قوم کے لیے قابل قدر اور قابل فخر بات ہے کہ ایک آپ کا ایکس وزیر اعظم، آپ کا ایک پولیٹیشین امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور بالکل نہیں گھبرا رہا، بالکل نہیں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا، بالکل خوف محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ ایک پاکستان کی خودداری کے لیے بہت اچھا سائن ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی ملک کے ساتھ بالکل بھی، عمران خان صاحب نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتا، نہ میں جنگ کے حق میں ہوں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ نے چونکہ سفیر بھی پاکستان میں نہیں لگایا، مجھے نہیں پتہ کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کے ذہن میں یا دل میں کیا چل رہا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں اگر جو رشیا کا دورہ ہے، اگر جنگ لگ چکی ہوتی اور پھر میں جاتا وہاں پہ تو پھر مجھے پچھتاوا ہوتا، یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ تو یہ جو اینڈ کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹ تھی یہ بڑی معنی خیز تھی۔ تو ہر لحاظ سے عمران خان کا جو یہ انٹرویو ہے بہت زبردست، بہت دبنگ، اور پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا تھا، اور جو ان کے دل کی بات تھی وہ انہوں نے کھل کے کی، اس کا کھل کا اظہار کیا۔ قطعاً یہ نہیں سوچا کہ وہ USA میں ایک بہت بڑے چینل کے اوپر، جس کو جو وہاں پہ حکومتی عہدیدار ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کی بہت اچھی ریٹنگ ہے، اور ورلڈ وائڈ اس کے ویورشپ بہت زیادہ ہے، اور USA کا چینل ہے، تو انہوں نے بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، تگڑا انٹرویو دیا، اور یہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی۔ ناظرین، تو یہ تھا خلاصہ عمران خان صاحب کے انٹرویو کا۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔